بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ بڑھتے بڑھتے کہاں تک جائے گی؟ مشرق وسطیٰ جو ہے وہ اس وقت نشانے پر ہے اسرائیل اور امریکہ کے۔ یہاں پر ایک بڑی جنگ مسلط کرنے کے چکر میں وہ لگے ہوئے دونوں، لیکن امریکہ جو ہے جس طرح امریکہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اوپر سے جو وہ بیان بھی دیتا رہتا ہے، یعنی مفاہمت کے بیان بھی دیتا رہتا ہے، لیکن اندر سے وہ جڑیں بھی کاٹتا رہتا ہے۔ یعنی جس ملک کے متعلق امریکہ جو ہے ایک سٹیٹمنٹ دے کہ میں اس ملک کا دوست بھی ہوں اور اس ملک کا جو بھی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہوگا میں اس کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنا چاہتا ہوں، تو سمجھے کہ اس کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح کی صورتحال جو اس وقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور یہ چیزیں امریکہ کی طرف سے نظر آ رہی ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ ایک بڑا قدم اٹھانے کے چکر میں ہے، جہاں اس نے غزہ کے اوپر اور رفح کے اوپر جو ہے وہ اس نے بمباری کی۔ 40,000 کے قریب جو ہے وہ فلسطینی شہید ہوئے، جس کی کہانی صدیوں تک یاد رکھی جائے گی، اور جس طرح کی بربریت اسرائیل نے کی وہ بھی بربریت یاد رکھی جائے گی۔ تاریخ کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ ایک چھوٹی سی آبادی کو کس طرح اس نے برود سے جلایا، جس میں بچے، عورتیں، بوڑھے لوگ جو وہ شامل تھے۔ اور اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے، جو وہاں پر جو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے تحت اسرائیل جو بڑی تیاری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس نے ایک لبنان کو دھمکی دی ہے کہ میں بڑا حملہ کروں گا، اور اس حملے کی تیاری کے اندر وہ مکمل طور پر لگا ہوا ہے۔ امریکہ کے، جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ خفیہ طور پر اس کو ہتھیار مہیا کر رہا ہے، اور کنٹینر جو ہیں وہ لگاتار آتے جا رہے ہیں، اور جو مسافر بردار ایئرپورٹ ہے وہاں پر جو ہے وہاں پر وہ طیارے آ رہے ہیں، اور جو آئین اور قانون کی جو انٹرنیشنل لاز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، لیکن امریکہ وہ کر رہا ہے اور اسرائیل بھی کر رہا ہے۔ جس طرح کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس جو ہے اس نے نیتن یاہو کو مجرم قرار دیا، جنگی مجرم قرار دیا، اور اس کی جو دفاعی کیبنٹ ہے اس کو انہوں نے مجرم قرار دیا، لیکن نیتن یاہو نے کے کان پر جوں تک نہ لگی۔ مختلف ممالک جو ہیں وہ ان سے اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو آگ لگائی ہوئی ہے، جس طرح کا قتل عام فلسطینیوں کا ہو رہا ہے، آپ اس سے باز رہو، لیکن نیتن یاہو جو ہے پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ امریکہ اوپر سے اس کو بیان دے رہا، وہ اس کی امریکہ کی آواز کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا، یہ سارا کچھ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس نے جو پلاننگ کی ہے اس کے تحت اس نے کہا کہ لبنان کو سبق سکھاؤں گا، لبنان کے بعد پھر شام، مصر، اردن، عراق، اس طریقے سے وہ آگے بڑھنے کا جو اس کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس کے اوپر وہ عمل اس نے شروع کر دیا ہے۔ یہ بات اسی طرف کو جاتی ہوئی لگ رہی ہے جس طریقے سے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عربوں کی ہلاکت ہے، اور ایک ایک کر کے جو ہے وہ اس کو ہڑپ کرے گا، اور تمام جو ممالک ہیں وہ اس وقت بکھرے ہوئے ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، اور جس کی وجہ سے جو اسرائیل ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اپنی جاریت اور بربریت کے ذریعے ان کو دبا رہا ہے۔ 40 کے قریب جو اسلامی ممالک ہے اس کو اسرائیل نے پیغام دیا ہے کہ حماس اور حزب اللہ جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور اسلامی ملکوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کے ان کا صفایا کرتے ہیں۔ بیسیکلی وہی دو جماعتیں ہیں، حماس اور حزب اللہ ہی ہیں، جن کے پیچھے ایران اور روس اور چائنا اس وقت جو مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ کھڑے ہیں اور سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جس طرح امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے، یورپی یونین اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہے، اسی طریقے سے ایران، روس اور چائنا جو وہ بیک ہینڈ سپورٹ کرتے ہوئے حماس کو اور حزب اللہ کو نظر آ رہے ہیں۔ حماس اور حزب اللہ کو مٹانے کے چکر کے اندر وہ پوری امت مسلمہ کو مٹانے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے اس وقت وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مکمل تیاری کی ہوئی اسرائیل نے، اور اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ جنگ چھڑ جائے کسی نہ کسی طریقے سے، میں امریکہ کو گھسیٹ کر اس جنگ کے اندر لے آؤں، اور اس کے بعد جو پھر جنگ جو ہے وہ پھیلتی جائے۔ جو ایران کے صدر تھے وہ جو شہید ہوئے، جو پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوا، اور اسی طرح اور مختلف ممالک جو ہیں ارد گرد کی اس خطے کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر، جہاں رسائی نہیں تھی پہلے امریکہ کی، کیوں افغانستان سے جوتے کھانے کے بعد وہ جب نکلا ہے کوئی یہاں پر سٹیک نہیں تھا، وہ کھلے سمندر کے اندر اپنے بحری بیڑے لے کر آ گیا تھا اور وہیں سے بیٹھ کر وہ کنٹرول کر رہا تھا۔ لیکن اب اس وقت پاکستان جو ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ جو سری لنکا کے اندر کھیل کھیلا گیا، جو بنگلہ دیش کے اندر وہ کھیلنا چاہ رہا، جو طیب اردگان کے ساتھ اس نے کھیلا، اور جس طریقے سے بھارت کے اوپر اس نے تھپکی دی، بھارت جو ہے اس کے متعلق خبر آ رہی ہے کہ بھارت نے دور دراز کا راستہ اختیار کر کے حوثی باغی جو ہے یمن کے حوثی باغی، ان سے بچنے کے لیے اس نے دور دراز کا ایک جو ہے وہ سفر اختیار کیا، سمندری سفر، اور اس کے بعد اسرائیل کو میزائل، اس کے اندر گولہ بارود اور میزائل، ڈرونز، جو کچھ بھی اس سے ہوگا، جو اسرائیل نے اس کو ڈیمانڈ کی تھی،
اسرائیل اور بھارت جو ہے مل کر ڈرون بنا رہے ہیں. پہلے اس نے جو ذرائع کے مطابق خبر بتائی جا رہی کہ ڈرون مہیا کیے ہیں، اور اس کے بعد ایک بڑا جہاز جو ہے وہ اسلحے کا بھر کر بھیجا ہے، نہ جانے 2 بھیجے 3 بھیجے. جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے بھارت امریکہ کا الائی ہے اور اسرائیل کے ساتھ بھارت کی دوستی ہے. امریکہ بھی اس کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بھارت بھی اس کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن ان ساری باتوں کے پیچھے جو اب اگلی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حزب اللہ اور حماس نے بڑے حملے کرنے کا دعویٰ کیا اور بڑے حملے کرتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں. جو ذرائع کے مطابق خبر ہے، جو خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ حماس کے پاس 10 لاکھ کے قریب راکٹ، گولہ بارود ہے اور ڈرونز ہیں، جس کے ذریعے وہ آنے والے دنوں کے اندر اسرائیل کے شہروں کو نشانہ بنائے گا. اسی طریقے سے جو حماس اور حزب اللہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر لبنان کے اندر یا فلسطینیوں کے اوپر دوبارہ جو جارحیت کی گئی تو پھر کم از کم جو ہے وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ تک جو ہے وہ میزائل داغے جائیں گے اور اکٹھے داغے جائیں گے، جس کے وجہ سے جو ہے امریکہ نے اس کو متنبع کیا اور متنبع کرنے کے بعد اسرائیل کو کہا کہ ذرا کول ڈاؤن ہو جاؤ، طریقے سے ان کو مارتے ہیں اور اسی طریقے کے ذریعے یہ عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسلامی ممالک جو ہیں ان کو بھی ترغیب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ حماس اور حزب اللہ جو ہے دہشت گرد تنظیم ہے. ایرانی صدر جو ہے ان کا حادثہ جو طیارے کو ہوا وہ بھی انگلیاں جاتی ہیں انہی کی طرف جاتی ہیں کہ کیوں اور کس طرح وہ حادثہ ہوا، اور جس ملک کے اندر حادثہ ہوا اس ملک کے اوپر بھی جو ابھی تو نہیں بات کھلے گی، لیکن کبھی بات کھلے گی تو اس ملک کا کوئی نہ کوئی کردار اس کے اندر ضرور شامل ہوگا، کیوں اس کے اسرائیل کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں اسرائیل اپنی تیاری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہاں رشیا جو ہے وہ اس کو ٹف ٹائم دینے کے چکر کے اندر لگا ہوا ہے. رشیا نے سب سے پہلا جو بڑا کام کیا، جو پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ صدر پیوٹن جو ہے 20 سال کے بعد نارتھ کوریا کے اندر پیوٹن صدر جو ہے وہ گئے ہیں اور وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے وہاں پر ان کا والہانہ استقبال کیا، اور اس کے بعد کچھ معاہدے اور MOU جو ہے سائن ہوئے تھے، لیکن ان کی جو حیت ہے وہ کیا تھی کیا نہیں تھی وہ سامنے نہیں آئی تھی. اب جو ذرائع کے مطابق خبر بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے رشیا نے کچھ ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی ہے جو وہ نارتھ کوریا کو مہیا کرنے کے اوپر جو MOU سائن کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نارتھ کوریا اس نے ایک وعدہ کیا پیوٹن صاحب کے ساتھ کہ وہ اپنی فوج جو ہے وہ اتارے گا یوکرائن کے خلاف، اور رشین فوج کے ساتھ مل کر وہ یوکرائن کی فوج کے ساتھ مقابلہ کریں گے. جیسے خبر امریکہ کو پہنچی تو پھر ان کے جو خارجی امور سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے فوری طور پر جو رشین خارجی امور کے جو لوگ ہیں یا وزیر خارجہ ان سے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد ان کو میسج دیا کہ یہ تمام چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. اس وقت جو روس وہ مکمل طور پر جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہوا حماس اور حزب اللہ کو بھی نظر آ رہا ہے، چائنا ان کو واچ بھی کر رہا ہے، ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ جو ذرائع کے مطابق ہے پیچھے سے ان کو فراہم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران بھی ان کو جو ہے حماس اور حزب اللہ کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے. اور دوسری طرف جو رشیا ہے اس نے ایک بڑا معاہدہ ایران کے ساتھ کیا ہے. ایران آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری پابندیوں کے اندر ہے، اور پابندیوں کی وجہ سے وہ نہ اپنا تیل بیچ سکتا تھا نہ کچھ اور کر سکتا تھا. اب رشیا اور ایران کے اندر ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت رشیا اس کا تیل جو ہے وہ خریدے گا یا اس کو پروسیس کرے گا، پروسیس کرنے کے بعد رشین لیبل کے ذریعے اس کو بیچا جائے گا، یعنی تیل ایران کا ہوگا لیکن اس کے جو سودے اور تمام چیزیں ہوں گی وہ رشیا کرے گا. اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں رشیا اپنا تیل بیچتا ہے وہاں پر ایرانی تیل بھی جو ہے وہ فروخت کرے گا. اس سے جو پیسے حاصل ہوں گے اس سے ایران کا دفاع بھی مضبوط ہوگا اور سب کچھ مضبوط ہوگا، اور ایران جو ہے اس کے اندر خوشحالی بھی آئے گی اور اس کا دفاع ترقی بھی کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ طیب اردگان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پوری امت مسلمہ کو ایک دفعہ پھر جگانے کی کوشش کی ہے. جس طرح محمد بن سلمان صاحب جو ہیں ولی عہد سعودی عرب، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ 2 قومی نظریہ تھا، اسی طرح کا انہوں نے کہا تھا کہ فلسطین کی جو اوریجنل پوزیشن تھی جو پہلے تھی اس کو بحال کیا جائے اور اسرائیل اپنے علاقوں کے اندر واپس جائے، جو اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے وہ فلسطینیوں کو واپس کیے جائیں اور اسرائیل اپنی جو حدود ہیں ان کے اندر ہے. آج طیب اردگان صاحب جو ذرائع کے مطابق خبر اب آ رہی ہے کہ طیب اردگان صاحب نے پوری امت مسلمہ کو متنبع کیا ہے، جس میں پاکستان بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، ایران بھی ہے، اور اس کے علاوہ بڑے جو دوسرے ممالک اسلامی ممالک ہیں جو پاورفل ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل ایک فتنہ جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے، اور فتنہ جو ہے سب سے پہلے لبنان کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، شام کو کرے گا، شام کے بعد مصر، اردن اور عراق، اور اسی طرح کرتے کرتے
وہ ترکیہ تک بھی پہنچے گا، وہ ایران تک بھی پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں پاکستان پر بھی بہت ساری ذمہ داریاں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ پاکستان پر آ جائے گا، لیکن پاکستان کے لیے اس کا دوست ہمسایہ، جو ہمارا ہمسایہ جو 77 سال سے ہمارا دشمن اور کبھی ہمیں معافی نہیں دیتا، وہ کوئی اہم کردار ادا کرے گا۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت، ان کا گٹھ جوڑ، ان کے ساتھ جو یورپین یونین کے ممالک وہ، اور آسٹریلیا، جن کو کوارٹز کا ایک معاہدہ بولتے ہیں، کوارٹز کے اندر بھارت بھی ہے، امریکہ بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر یورپی ممالک کے کچھ ممالک ہیں وہ ہے اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ ساری چیزیں طیب اردگان صاحب نے ان کو بتائی ہیں کہ اگر آپ اس وقت کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو گے تو یہ فتنہ ایک ایک کر کے پورے ملکوں کو ختم کرتا جائے گا اور قبضہ کرتا جائے گا، جس طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عربوں کی ہلاکت ہے، اور یہ اسرائیل جو ہے اپنے گریٹر پلان پر عمل کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات اٹھائے گا۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، پاکستان کے سوچنے کی بات ہے، پاکستان کے لوگوں کے، پاکستان کے طاقتور لوگوں کے متعلق فلسطینی لوگ یہ خیال کرتے ہیں، امت مسلمہ کے لوگ جو ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ اگر پاکستان ایک دفعہ اپنے منہ سے کہہ دے کہ ہم آ رہے ہیں فلسطینیوں کی امداد کے لیے، تو اسرائیل کے پاؤں اکھڑ جائیں گے اور اسرائیل جو ہے وہ واپس چلا جائے گا، اپنی بیرکوں کے اندر چلا جائے گا۔ لیکن پاکستان نے ابھی تک کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی، خدا جانے اندر خانے وہ پاکستان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ لیکن سوال بنتا ہے، آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے انہوں نے جو اسمبلی کے اندر تقریر کی ہے وہاں بھی یہ مسئلہ انہوں نے اٹھایا، پاکستان پر سوال اٹھایا، پاکستان کے فیصلہ سازوں پر سوال اٹھایا، پاکستان کی حکومت پر سوال اٹھایا کہ آپ کس لیے خاموش ہیں۔ بہرحال کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے جس طریقے سے خطاب کیا، اسی طرح طیب اردگان صاحب نے جو اپنے خطاب کے اندر پوری امت مسلمہ جو ہے ان کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ طیب اردگان صاحب کو بھی اب خطرہ لگا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک ایک کر کے سب کی باری آتی جائے۔ طیب اردگان صاحب کا ملک، طیب اردگان صاحب خود اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، اور بہت ساری یورپی ممالک جو ہیں ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے ترکیہ جو ہے، اور اسی طرح کچھ اور ممالک ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے، وہ کسی اور برادری کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ یہ سارے ممالک جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یک زبان ہو کر اور ایک آواز بن کر، ایک مٹھی بن کر فلسطینیوں کو بچانے کی طرف جو ہے وہ قدم اٹھانا چاہیے، ورنہ جو اسرائیل کے حالات نظر آئے وہ ایک ایک کر کے سب کو اڑاتا جائے گا، اور پھر کبوتر کی طرح آنکھیں بند ہم اگر کر لیں گے تو بلی تو کبوتر کو کھا جائے گی۔ بہرحال کہ یہ صورتحال ہے جو میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔